تجزیہ کیا جاتا ہے کہ یونیلیٹرل ورلڈ جو تھی جس میں امریکہ ایک گلوبل پولیس مین بن جائے گا، جس طرح مادورو کو وہ لے کر آ گئے وینزویلا سے، وہی سمجھا کہ ایران کے ساتھ بھی ہوگا، رجیم چینج ہو جائے گی، لوگ باہر آ جائیں گے، کیونکہ ایک انریسٹ ایران کے اندر بھی موجود ہے، لیکن ویسا ہو نہیں سکا۔ آپ اس رائے سے متفق ہیں اس نیریٹو سے کہ ایران کا اپر ہینڈ ہے اس جنگ کے اندر، جب سے ہرمز کو انہوں نے بلاک کیا؟ بے شک کاؤنٹر بلاکیڈ کر دیا امریکہ نے، جس سے ایران بھی ہرٹ ہو رہا ہے، لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اس پوائنٹ تک ایران ریزسٹ کرے گا ان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی کی انہوں نے، جو کہ حملہ کیا انہوں نے۔ اگر وہ چاہتے تھے کہ ایران کے اوپر دباؤ ڈالیں تو سب سے پہلے وہ خود بلاکیڈ کر سکتے تھے، کیونکہ ایران کی اکنامک حالت جو ہے کافی بری ہے اس وقت۔ ان کے قومی آمدنی جو ہے وہ ڈکریز کر رہی ہے تقریباً 6%۔ انفلیشن جو ہے 70% کے لگ بھگ ہے۔ کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، آج کے ریٹ کے مطابق 1.8 ملین ریال $1 کے، اور انمپلائمنٹ جو ہے، بے روزگاری تقریباً 9% ہے۔ تو یہ سب فیکٹرز سمجھتے ہوئے اگر وہ چاہتے تھے کہ بغیر حملہ کیے ایران کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور زور ڈال سکتے ہیں، تو وہ بلاکیڈ کے ذریعے تھا، لیکن وہ انہوں نے الٹا کر دیا، پہلے حملہ کیا بعد میں بلاکیڈ کیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا اپر ہینڈ ہے۔ وہ اس وقت انہوں نے جو پروپوزل دیا ہے اس کے وہ 3 نکات جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ ایک تو یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بند ہو، اور ایک گارنٹی ہو کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پہ حملہ نہیں کرے گا پھر۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ بلاکیڈ جو ہے اس کو اٹھایا جائے، اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مطلب منزل بمنزل بات چیت ہو، نیوکلیئر ایشوز پہ بات ہو۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ نیوکلیئر ایشو فرسٹ ہے، لیکن ہرمز جو کہ انہوں نے بند کروائی، ان کے ایکشن سے ایران نے ریئیکٹ کیا، بلکہ اس کو چیس میں جو کہتے ہیں چیک میٹ، شاہ مات، تو ایران کا اب بھاری ہاتھ ہے۔ اچھا، اور اس پہ جو جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ مس کیلکولیشن تھی، سب سے بڑا لوزر تو گلف ثابت ہوا ہے، جو ایک بہت بڑا ریونیو کا چنک وہاں سے نکل گیا، پھر وہ جو سیف ہیونز کی ایک پروجیکشن تھی وہ ہرٹ ہو گئی۔ یو اے ای کو ہم نے دیکھا اوپیک اور اوپیک پلس کو ایگزٹ کر دیا انہوں نے۔ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا گلوبل مارکیٹس پہ؟ کیا سعودی عربیہ کی وجہ سے دے ہیڈ ٹو ڈو اٹ، یا پھر وہ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں کہ ایران کو سمیش نہیں کیا جا رہا، جنگ دوبارہ ریزیوم کیوں نہیں ہو رہی، مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ دیٹس وائی دے پلڈ آؤٹ۔ انہوں نے تو ظاہر ہے اپنے ملک کی خاطر کیا ہے کہ جو ان کو فائدہ ہو، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی پروڈکشن زیادہ ہو تاکہ آمدنی بھی زیادہ ہو۔ آج کل تو خیر یہ سب تھیوریٹیکل بات ہے، کیونکہ پروڈکشن ہو ہی نہیں رہی، اور اگر ہو بھی رہی ہے تو وہ ہارموز کے ذریعے سے ملک دنیا بھر میں نہیں جا رہی۔ اس جنگ کا اور ہارموز کے بند کرنے کا پوری دنیا کی اکانومی پہ اثر پڑا ہے، اور حالانکہ امریکہ خود کفیل ہے پٹرول میں اور تیل میں، ان پہ بھی بہت اثر پڑا ہے۔ اور آپ صرف یہ دیکھیں کہ جو پٹرول کی قیمت ہے امریکہ میں اس وقت عروج پہ ہے، لیکن دنیا کے مقابلے میں پھر بھی کم، اوسطاً $4 فی گیلن، لیکن اس کے مقابلے میں جرمنی میں $10 فی گیلن ہے۔ تو تمام دنیا کو اس کا ٹیکس دینا پڑ رہا ہے اس جنگ کا۔ آپ نے یو اے ای کی بات کی، بالکل صحیح ہے، یو اے ای بہت اہم ملک ہے پاکستان کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ اس کی سب سے زیادہ پروپورشن ہے مائیگرنٹ ورکرز کی دنیا میں، تقریباً 80 سے 90% ان کی آبادی جو ہے وہ مائیگرنٹ ورکرز ہے، اور بہت حد تک پاکستانی ہے، اور شروع سے پاکستان کے ورکرز ہیں۔ تقریباً 8-9 ملین مائیگرنٹ ورکرز وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی جو آمدنی آتی ہے وہ خاص طور پہ انڈیا، جس میں کہ 38% آ رہے ہیں، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، مصر ہے یا فلپینز ہے، تو پاکستانی تقریباً
1.7 ملین کے لگ بھگ ہے، اور ان کی جو ریمیٹنسز ہیں 4 سے وہ 5 بہت ارب زیادہ ڈالر بالکل بالکل. تو اس کا نقصان ظاہر ہے پاکستان کو ہوگا. اس کے علاوہ میں بہت عرصے سے یہ کہہ رہا تھا، لیکن نہ گلف کے ممالک نہ پاکستان میں کوئی اس بات کو سن رہا تھا کہ کسی نہ کسی دن یہ مائیگرنٹ ورکرز واپس آئیں گے، اور یہ یو اے ای اور خلیج کے ممالک میں باٹم ٹیئر کے انسکلڈ ورکرز ہیں، جو سلافی اسلام کے میں شامل ہوئے ہیں. جی جب یہ واپس آئیں گے تو کوئی پلاننگ نہیں کی کسی ملک نے کہ ان کو کس طرح ابزارب کیا جائے گا، اور جب واپس آئیں گے وہ کچھ پیسہ بھی لائیں گے، اور وہ ظاہر ہے پھر ریکروٹمنٹ ہوگی ان کی رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ گروپس کے ساتھ، کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ جو اسلام آپ چلا رہے ہیں اس ملک میں یہ صحیح اسلام نہیں ہے، کیونکہ یہ سلافزم میں بلیو کرتے ہیں. تو یہ ایک انڈر لائنگ ڈینجر پوائنٹ ہے خاص طور پہ پاکستان کے لیے. اور شجاع صاحب اس کے علاوہ جو پاکستان کی اسٹیٹ کو لے کر جس طرح سے آپ کے بھی ورکس ہیں، بیٹل فار پاکستان یا کراس وارز از ون آف مائی فیوریٹ بکس، بہت ایکسٹینسو ریسرچ ہے اس کے اوپر. پاکستان کی جو فارن پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے، اس میں کبھی نہ کبھی ایسا ہم نے ضرور دیکھا ہے کہ ایڈیالوجی کا عنصر بہت بڑا تھا. اس مرتبہ آپ کو لگتا ہے دیر از اے شفٹ فرام پین اسلامزم ٹو پریگمیٹزم، کیونکہ ایک طرف ایران سے بھی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، چین کے بھی ہم قریب ہیں، امریکہ سے بھی بات کر رہے ہیں؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ پاکستانی قیادت نے بڑی عقل مندی دکھائی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات نہیں توڑ سکتے، اور لیکن یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں امریکہ سے پہلے کے. سعودی عرب اور پاکستان کے خط و خطابت ہوتی تھی بہت پہلے کی. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ میں بات آپ سے شیئر کروں کہ سعودی بادشاہ نے ایک خط لکھا تھا ہمارے گورنر جنرل صاحب کو، جس میں انہوں نے امریکہ کی تنقید کی کہ امریکہ ہمارے ملک میں گھس گیا ہے اور سب چیزیں سنبھال رہا ہے، اور ہمیں ان پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. اور ہمارے گورنر جنرل صاحب نے وہ فوراً چٹھی امریکن سفیر کو دے دی. تو مطلب پاکستان کی قیادت نے بھی کافی غلطیاں کی ہیں، لیکن اس وقت سعودی پیکٹ جو ہے اس میں انگریزی میں جو کہتے ہیں اسٹریٹجک ایمبیگوٹی ہے، کہ یہ نہیں ہے ڈیفائن کیا کہ کس کے خلاف ہے یہ پیکٹ، یا ایران کے خلاف ہے یا اسرائیل کے خلاف ہے. جہاں تک یو اے ای کا تعلق ہے، انہوں نے تو ابراہیم اکارڈز کے تحت اسرائیل کے ساتھ بہت گہری دوستی پیدا کر دی ہے اور اکنامک ڈپینڈنس کر دی ہے، انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. تو اسی لیے ان کی اور سعودی عرب کی بھی کھٹ پٹ ہو رہی ہے، اور وہ کمپٹیشن رہے گا، جاری رہے گا. پاکستان کو چاہیے کہ وہ سب کے ساتھ بنا کے رکھے، خاص طور پہ ایران کے ساتھ جس کے ساتھ ایک بارڈر ہے، جس کی الیکٹرک گرڈ کے اوپر بلوچستان ڈپینڈ کرتا ہے، اور جہاں سے تقریباً 1 ملین بیرلز آ رہے ہیں پیٹرول کے انڈر دا ریڈار. تو یہ سب چیزیں سمجھ کے پاکستان کر رہا ہے. ایک بات میں کہہ دوں ضرور کہ اس میں ایک خطرہ بھی ہے پاکستان کی قیادت کے لیے، وہ یہ کہ اگر وہ فیسیلیٹیٹر سے میڈیٹر اور ٹرانسلیٹر بنتے ہیں تو پھر خاص طور پہ صدر ٹرمپ کی جو عادت ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس کو میں بلیم کروں. اور ان پہ بہت کافی بوجھ ہے آج کل صدر ٹرمپ پہ. ایک تو یہ کہ انہوں نے چین جانا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ چین پہ بھی بہت اثر پڑ رہا ہے ہرموز کے بند ہونے کا، ان کا تیل بند ہوا ہوا ہے. نہ صرف ایران سے بلکہ دوسرے ممالک سے، بلکہ خلیج کے ممالک زیادہ تیل بھیجتے ہیں چین کو بنسبت ایران کے. صحیح، بالکل. وہ اسکیپ گوٹ کر سکتے ہیں کسی کو بھی، آپ نے ٹھیک کہا، بیکاز انپریڈکٹیبلٹی ان کی سب کو معلوم ہے کہ عادت ہے. جی بالکل، اس پہ عادت ہے، اسکیپ گوٹ ڈھونڈتے ہیں کہ کس کو بلیم کروں، اور وہ ایک دم کاٹ دیں گے، کہیں گے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، پاکستانی قیادت نے مجھے یہ کہا کہ وہاں پہ
فریکچرڈ لیڈرشپ ہے اور جی یہ ہے وہ ہے, اور اس پہ اس کا اثر ظاہر ہے صحیح. ایران کی ریلیشن شپ پہ ہوگا پاکستان پہ. اچھا میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ ایران پہ فائنل کامنٹ کر دیں, کیونکہ ایک تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ ایک پیرلل گورنمنٹ ہے IRGC, جو کیونکہ ایک بڑا سٹرینج ایک آرکیٹیکچر ہے اسٹیٹ کا, گارڈین کونسل بھی ہے, آیت اللہ جو ہیں وہ اسٹیٹ سے اوپر آتے ہیں, شورا بھی ہے, تو اسی لیے وہاں پر رٹ کا بھی ایشو آ چکا ہے جس طرف ٹرمپ اشارہ کر رہے ہیں, کیونکہ IRGC کا آبجیکٹو کچھ اور ہے. سویلینز یہ چاہتے ہیں سینکشن ختم ہو, اربوں ڈالر واپس آئے, ہمارا گلوبل مارکیٹ میں ہم انٹیگریٹ ہو جائیں, تو بڑی اچھی ڈیل لگتی ہے بائی دا لکس آف اٹ. تو نیوکلیئر کیپیبلٹی کو گیو اپ کر دینا چاہیے فار دا ریزمپشن آف دیئر اکنامک سینکشنز جو لگی ہوئی تھی پہلے, اگر وہ ریورس ہو جائیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بارگیننگ چپ اتنی عام ہے کہ ایران اس پہ ڈیل نہیں کرے گا, بات نہیں کرے گا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی سفارتکاری جو ہے وہ بہت اعلیٰ سطح پہ ہے, اور ان کے پاس بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں جو کہ نیوکلیئر پہ بھی بات کر سکتے ہیں اور دوسرے امور پہ بھی بات کر سکتے ہیں. اس لیے وہ ضرور بات کریں گے انرچمنٹ پہ, لیکن اب ان کی نئی ٹرمز ہوں گی, اور وہ ٹرمز یہ بھی کہ ایک پہلے کم از کم 20 مہینے کا وقفہ ہو اس بین پہ, اور یہ ٹرمپ شاید مان لے, کیونکہ اوباما نے 15 سال دیے تھے, ان کو مہلت دی تھی, تو وہ کہے گا کہ میری ڈیل بہتر ہے, میں نے ان کو 20 سال کی مہلت دی ہے, وہ نہیں انرچمنٹ کریں گے. لیکن اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ ایران پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ IAEA کے ایڈیشنل پروٹوکالز پہ دستخط کریں, کیونکہ پھر IAEA کے سیف گارڈز ہوں گے جو کہ یقین دہانی کریں گے کہ ایران واقعی انرچمنٹ نہیں کر رہا. ایک بہت اہم بات سمجھنی ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ ایران کی سینٹریفیوگ کیپیسٹی جو ہے انہوں نے بہت ڈیولپ کر لی ہے. وہ زمانہ تھا جب کہ IR-1 ہوتا تھا ان کا سینٹریفیوگ, جو کہ پاکستان نے دیا تھا,